کی شادیاں دیکھتے ہیں، ان کی سلسلیاں بنتی ہیں، ان کے دلوں سے ایک صدائیں نکلتی ہے، ایک صدا نکلتی ہے، اے مولا کاش ہمارے باپ کے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا تو ہمارا باپ بھی ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے کرتا۔ ہم فضول خرچی کرنے سے پہلے ان غریبوں کے بارے میں سوچ لیا کریں جن کے پاس بھی شادیاں کرنے کے لیے بہت زیادہ مال اور دولت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، اس پیسے کو فضول خرچی میں نہ لگاؤ بلکہ کسی غریب کو سہارا دے دو۔ قسم خدا کی ادھر تمہارا پیسہ غریب کے ہاتھ میں جائے گا، اس کے دل سے صدا نکلے گی، جو پیسہ تم نے کسی غریب کی بیٹے کی شادی کرنے میں خرچ کیا ہے اس کے دل سے صدا نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو آسان فرمائے گا، تمہاری دولت جو تم نے غریب پر خرچ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو اس دولت کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی حساب نہیں ہوتا ہے کہ جو دولت جو روپیہ اور پیسہ ضرورت مندوں کے کام میں آ جایا کرتا ہے، غریبوں کی ضرورتوں کے کام میں آ جایا کرتا ہے۔ غلط رسمیں آج جو ہم نے اپنے درمیان رائج کر رکھی ہے ان غلط رسموں پر پابندیاں لگائیں، خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں تاکہ ہمارے درمیان بیاہ شادی کرنا آسان ہو جائے، نکاح کو آسان کریں۔ اگر نکاح کرنا آسان ہو جائے گا نا تو پھر کسی غریب کی بیٹی بغیر شادی کے گھر میں بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے نکاحوں کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا۔ اب تک تو ہوتا تھا کہ گھروں میں شادیاں ہو جاتی ہیں، گاؤں میں چھوٹا سا ٹینٹ لگا لیا شادی ہو گئی، لیکن اب تو حال یہ ہو گیا کہ گاؤں کا آدمی شہر کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے ہوٹل میں جا کر کے شادی کرتا ہے نا۔ پہلے گاؤں میں شادیاں ہو جایا کرتی تھی، اپنے گھروں پر بلایا مہمانوں کو، اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا، لیکن اب تو گاؤں میں شادی کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اسٹینڈرڈ کا گر جائے گا ہے نا، اس کی جو عزت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ میرے بھائی عزت اس چیز میں نہیں ہے کہ تم لاکھ روپے خرچ کر کے میرج ہال بک کرو، بلکہ عزت اس چیز میں ہے آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں یا اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اس میں فضول خرچی سے بچ جائیں، اس کا سنت کے مطابق نکاح کریں، اور جو پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کسی غریب کے گھر میں دے دیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی غریب کے بیٹے کا نکاح کروا دیں، تو پھر انشاءاللہ وہ میدان محشر میں آپ کے اتنے کام آئے گا کہ دنیا کی جو دولت آپ نے دنیا میں خرچ کی ہے لٹائی ہے وہ ساری دولت ایک طرف ہوگی، غریب کی مدد کیا ہوا روپیہ اور پیسہ ایک طرف ہوگا، وہ غریب اللہ کی رحمت کو پکارے گا، اے مولا یہ وہ شخص ہے جس نے ضرورت کے وقت میری مدد کی تھی، میری بیٹے کی شادی کرائی تھی، میرے بیٹے کی شادی کرائی تھی، تیری رحمت کا تجھ کو واسطہ، اے مولا اس کی بخشش فرما دے۔ یقیناً وہ غریب جب دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ رشتے چڑھانا، بہت زیادہ روپیہ پیسہ لینا اور دینا، اس پر تھوڑا سا ہم لوگ اگر سوچیں اور فکر کریں نا تو یقین یہ چیز ختم بھی ہو سکتی ہے۔ کتنے رشتے ایسے ہوتے ہیں بات ہو گئی، پیسہ لے لیا گیا، دے دیا گیا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو جایا کرتا ہے، تو پھر سوچو کتنے حالات آگے بگڑتے ہیں، کورٹ کچہری تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے بار بار پولیس ہمارے گھر آتی ہے، جب ظاہر سی بات ہے کورٹ کچہری تک وہ مسئلہ پہنچ گیا تو پھر بتاؤ اس میں عزت کس کی رہی؟ کسی بھی عزت نہیں رہی۔ کام وہ کرو جس میں دنیا میں بھی عزت ہو، کام وہ کرو جس میں آخرت میں بھی عزت ہو، کام وہ کرو کہ جو حضور کو پسند ہو، کام وہ کرو جو اللہ کو پسند ہو، کام وہ کرو جو اللہ کے نیک بندوں کو پسند ہو۔ ماشاءاللہ ممبر رسول پر شاعر ہندوستان کو دیے چمنستانی رضا جناب محترم قاری فاروق رضا صاحب اللہ شان شاعری کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ بہت عمدہ کلام فاروق رضا برکاتی صاحب اللہ سے آپ سماعت فرمائیں گے اور موقع میں رونقوں کا اضافہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ جو حضرات جا رہے ہیں گزارش کروں گا ضرورت سے جا رہے ہوں تو آپ ہمارا تشریف لے کر کے آ جائیں۔ آپ ان کو بار بار سنتے رہتے ہیں لیکن جتنی بار بھی سنیں گے انداز نیا ہوگا اور انشاءاللہ خوب مزہ آئے گا۔ ذرا مسکرا کر محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ اگر کسی کے بیٹے کی شادی ہو
नाच गाने की महफिल सजाए